ویلکم بیک جی. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب محترم خواجہ شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعلق آزاد کشمیر کی خوبصورت ویلی ضلع نیلم ویلی سے ہے، اور 2026 کے عام انتخابات میں خواجہ شفیق صاحب اپر نیلم سے الیکشن لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو کہ بہت مشکل وقت ہے. ظاہر ہے دور دراز ویلی ہے، مسائل بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. یہ پارٹی قیادت کے لیے میرے خیال سے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوگا پارٹی قیادت کو. اگر وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو اپر نیلم سے خواجہ شفیق صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کو پروگرام میں دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون تو اب جو کہ اپنا ایک پوزیشن رکھتی ہے، جناب محترم شاہ غلام قادر صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ کی ویلی کا تفصیلی دورہ بھی کیا، اعلانات بھی کیے، کچھ عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دیا. کیا کام ہوا ذرا بتائیے گا. اس بات کا آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس بات کا انتہائی مجھے افسوس ہے جی کہ 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 4 وزیر اعظم چاروں نے نیلم ویلی کا دورہ کیا. ٹھیک ہے. اور نیلم ویلی چونکہ موسمی اعتبار سے اور اپنے حسن کے اعتبار سے ویسے ہی اپنی مثال آپ ہے تو لوگ سب سے پہلے تو ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عبدالقیوم خان نیازی صاحب تھے پرائم منسٹر، تو انہوں نے جو اعلانات کیے نیلم ویلی میں ان پہ عمل درآمد بھی ہوا ہے اور وہ نوٹیفائی بھی ہو گئے کام. اس کے بعد تو آپ خود ڈھونڈ لیں کہ اگر کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز ملتی ہے. انوار الحق صاحب نے دورہ کیا اور بالکل مایوسی ہوئی ہے، وہ کوئی کام اس کے بعد نہیں ہو سکا. اسی طرح ابھی تو یہ فیصل راٹھور صاحب، کیونکہ ممتاز راٹھور صاحب اللہ جنت نصیب کرے، ان سے ہمارے بہت تعلق سے، ان سے بھی تعلق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک تو وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو 6 مہینے میں جو انہوں نے سٹارٹ لیا ہے، یہ بھاگتے دوڑتے ہی رہیں گے، کیونکہ کام ہوگا نہیں، عملاً نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو پھر بھی یہ نوجوان آدمی، ان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی. امید کچھ اس میں جو ہے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت اندھیرے میں ایک روشنی کی ہم امید رکھتے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کچھ کام ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. آپ کے حلقہ سے، آپ سے مراد نیلم ویلی سے جناب میاں عبدالوحید صاحب موسٹ سینئر وزیر ہیں، اور پچھلے 5 سال سے وہ پہلے بھی وزیر تھے، اب سینئر وزیر ہو چکے ہیں. ان کی کارکردگی پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں کچھ وقت کیا کیا انہوں نے نیلم ویلی کے لیے؟ میاں وحید صاحب میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے سیاسی کارکن ہیں، اور ایک تو میں نیلم ویلی میں باضابطہ میں بغیر کسی بخل کے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ موسٹ سینئر وزیر بنے. تو یہ بھی ہمارے نیلم ویلی کے لیے ایک کامیابی ہے اور اعزاز کی بات ہے. لیکن چونکہ وہ ایک الگ جماعت میں ہیں، میں ایک الگ جماعت میں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ان کے رویے سے، ان کے کچھ رابطے سے میرا خیال ہے لوگوں میں کچھ تسلی وغیرہ ہے. باقی کام تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے کہ اس طرح لوگوں کا یہ قومی سطح کے کام اس طرح کوشش کی ہوگی انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی لوگوں کو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی بد اخلاقی نہیں کی. ٹھیک ہے. نارمل میزانیہ رکھا. جی ٹھیک ہو گیا. آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف آپ کے بقول کے 2026 کے عام انتخابات میں تمام حلقوں سے امیدوار میدان میں اتارے گی؟ جی، تمام حلقوں سے امیدوار بھی میدان میں اتریں گے، اور 2/3 اکثریت بھی پی ٹی آئی حاصل کرے گی. اس لیے کہ ایک تو ان لوگوں نے کوئی کسی قسم کا بھی کوئی قومی سطح کا کام نہیں کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. ابھی میں اپر ویلی کی آپ نے بات کی، میں وہیں سے چلیں آپ کو اس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں کہ اپر ویلی میں جھولا نما وہ پل دریا پہ لگے ہوئے ہیں کہ انسانی جانوں کو آج بھی خطرہ ہے، اور انسانی جانیں ہماری ضائع ہوئی ہیں. ہماری خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں گائنی وہاں ڈاکٹر تک میسر نہیں ہے، اور خواتین کی گائنی تک پہنچنے کے لیے اموات ہو رہی ہے. تو جو ثبوت جن کے موجود ہے، اور پھر میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پورے آزاد کشمیر کی سطح کی ایک توہین ہوئی ہے. پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی جس میں کوئی شمولیتی پروگرام تھا،
تو اس میں کسی صحافی نے سوال کیا شاہ غلام قادر صاحب سے جو پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں، تو وہ بات کر رہے تھے تو امور کشمیر نے وہ ہاتھ آگے بڑھایا اور ان کے منہ سے مائک کھینچا اور خود بات کرنی شروع کر دی۔ یہ پوری کشمیری قوم کی تذلیل ہے، یہ پوری انسانیت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ جو حرکت وزیر امور کشمیر نے کس نے حق دیا۔ اور پھر وزیر امور کشمیر ہمیشہ وہ لوگ بنتے ہیں جن کا نہ کشمیر سے کوئی تعلق واسطہ ہے، نہ اس کی ثقافت سے کوئی تعلق واسطہ ہے، نہ اس کے کوئی کلچر سے تعلق واسطہ ہے، نہ اس کو جغرافیے کا علم ہے، اور ایسے لوگوں کو اٹھا کے وزیر امور کشمیر بنا دیتے۔ اور پھر جو حرکت اس نے کی، میں تو سمجھتا ہوں اس کو کشمیری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس طرح جیسے تیسے بھی ہیں، شاہ صاحب لائق ہے یا نالائق ہے، لیکن ایک بڑی جماعت کے وہ صدر ہیں، تو اس کے منہ سے یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، منہ سے بائک چھین لیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات۔ مطلب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ وزیر امور کشمیر آزاد کشمیر سے ہونے چاہیے۔ جی، آزاد کشمیر کے ہونے چاہیے، اور بالکل جن کو اس کا حدود عربے کا معلوم ہو یا سمجھ ہو جن لوگوں کو۔ مثال کے طور پہ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، کشمیر کے تمام حلقوں کو میں ان کا تعلق واسطہ ہے اور وہ جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خواجہ سعد رفیق صاحب، جی ان لوگوں کو وہ پیچھے کی ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، ثناء اللہ جیسے بندوں کو آگے لگایا ہوا ہے، وہ جو بالکل زبان مطلب نہ ان کی اخلاقیات ہے نہ کوئی اور ہے۔ اور انہوں نے بھی پیچھے ایک واقعہ کیا جو انہوں نے اعلانیہ کہا کہ میں جو ہے نا یہاں سے 10 سیٹیں ہم پنجاب سے دیں گے مسلم لیگ نون کو مینج کر کے۔ ٹھیک ہو گیا، چونکہ ہمارے پاس بہت مختصر ہے، لاسٹ پہ آزاد جموں کشمیر کے ان سیاسی کارکنان کو جن کا تعلق آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہے، 2026 میں آپ کے بقول پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی، لیکن اس طرح کا کچھ صورتحال نظر نہیں آتا، لیکن آپ کے بقول 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی ان کارکنان کو، ان ووٹروں کو، ان سپورٹروں کو، بالخصوص جس ویلی سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، پیغام دیں۔ سر میں تو یہ عرض کروں کہ مجھے آنے والے وقت میں قریب کہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دکھائی نہیں دیتی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ یہ میرا ریکارڈ جو ہے نا اس کو محفوظ رکھنا، انشاءاللہ۔ آپ وقت آ جائے گا الیکشن کا بھی، حالات بھی آپ دیکھ لیں گے، مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کوئی اور جماعت ہوگی، صرف پاکستان تحریک انصاف۔ کب تک کشمیر کی عوام کو، ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے تحریک انصاف کے ان وابستہ لوگوں کو پیغام دیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ عمران خان صاحب تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ جس لمحے چاہیں وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی ڈیمانڈ پہ باہر نہیں آئیں گے، وہ کسی بھی شرط پہ باہر نہیں آئیں گے، اور عمران خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو اپنی شرائط کی بنیاد پہ باہر آئیں گے۔ باہر آنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، جو تکلیف تھی وہ اللہ کی مہربانی سے انہوں نے کاٹ لی، شاید یہ تکلیف کاٹنی بھی ان کی بہتری میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتری رکھی۔ پیغام دیں ریاست جموں کشمیر کے ان لوگوں کو، تحریک انصاف کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو میں بالکل یہ عاجزانہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو ہماری نسلوں کی بقا و سلامتی کی جماعت ہے۔ عمران خان کا جو ویژن ہے وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ویژن ہے، ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ویژن ہے۔ وہ ہیلتھ کارڈ جو بغیر کسی مطالبہ کے عمران خان نے دیا تھا، ہر شخص کے پاس تھا، وہ حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کو کئی جانیں اپنی گنوانی پڑی۔ آپ کا پیغام آ گیا جی ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے۔ چلتے چلتے بہت کم وقت رہ چکا ہے، ریاست جموں کشمیر میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عوامی تحریک اٹھی، خون بہا، جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، جسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لقب دیا گیا، کہا گیا۔ اس میں آپ پیش رہے، ہمارا پہلا انٹرویو بھی آپ نے دمادم مست کلندر والا دیا تھا، اور آپ پیش رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 4-5 دن اس کو باقی ہیں، پھر سے ریاست جموں کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ بس میں اس پہ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد بیٹھیں گے، لیکن بس مختصر پیغام دیجیے چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں، اور اگر اس گورنمنٹ نے بھی تاجر اپنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال کو مس یوز کرنے کی کوشش کی، اگر ان دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو یقین جانے کہ اس مرتبہ کشمیر کا کوئی بچہ اور خواتین بھی گھروں میں نہیں رہیں گی، اس کال میں شریک ہوں گی۔ لہذا جو مطالبات طے ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو اور ہمارے شہداء کا خون ہم رائے گان نہیں جانے۔ بہت شکریہ بخوئی صاحب، انشاءاللہ آپ کی تمام تر گفتگو
पहले भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बस गुफ्तगू में कट नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं हमने की होगा, है वो जानी बिल्कुल चाहिए। इंशाल्लाह जो गुफ्तगू हमारी हुई है इंशाल्लाह ये इसी तरह पब्लिश की जाएगी और रियासत जम्मू कश्मीर के हर कोने तक इंशाल्लाह ये पहुंचेगी। रियासत जम्मू कश्मीर में जो तहरीक 2021 में उठी अवामी हुकूक के नाम से, जिसमें हमारे कश्मीर के नौजवानों का खून भी बहा, वो खून कभी रायगा नहीं जाएगा। और जनाब मोहतरम ख्वाजा शफीक अहमद साहब का ये पैगाम वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब फैसल मुमताज़ राठौर के नाम के आप रियासत के वज़ीर आज़म हैं, इसके साथ साथ जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के ये चेयरमैन भी रहे हैं, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मामला तय थे ये उसमें भी पेश रहे, उसका हिस्सा भी रहे। इनका पैगाम और मौक़िफ़ ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो हुकूमत का मुतालबात हैं उसको बैठ कर तसल्ली के साथ उसको हल किया जाए। अगर दोबारा से मिसहैप किया जाता है तो फिर ये रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम अपने हुकूक के लिए, न मर्द फिर बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी और ख़वातीन भी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे यानी अपने मेज़बान राना इलियास को मुज़फ़्फ़राबाद से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।